جس دیش میں ہم لوگ رہتے ہیں، اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا بابا کا ملک ہے، یہ ہمارے دادا کا ہے، یہ ہمارے نانا کا ہے۔ نہیں، یہ دیش کسی کے دادا کا، کسی کے نانا کا نہیں، یہ سب کا ہے۔ جو رہتے ہیں یہاں پہ، جنہوں نے قربانی دی ہے، یہ سب کے لیے، کسی کی بپوتی نہیں ہے، کسی کا میراث نہیں، سب کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے، عبداللہ طالب نہیں کہہ رہا۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری اسپیچ ریکارڈ ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ FBI والے ہمارے پیچھے اس وقت ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے پورے پروگرام کی پورا کور کیا جا رہا ہے، پہنچے گا۔ میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، یہ دیش 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 کن سے آزادی ملی؟ انگریز سے۔ 200-250 سال تک انگریز اس دیش میں قابض رہے۔ انگریز کن کو ہرایا تھا؟ مسلم امپیرر، اور مسلم امپیرر آگے پیچھے کر کے تقریباً 1150 سال تک اس دیش میں وراجمان ہے۔ اور مسلم امپیرر میں بہت سے وہ تھے جو آدھے مسلمان تھے، بہت سے وہ تھے جو زہریے تھے، بہت سے وہ تھے جو اپنی ایک الگ شریعت لاگو کرنا چاہتے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ ان لوگوں نے اس دیش کو بہت ساری ہسٹریکل پیلیسز، آگرہ کا تاج محل 20 کروڑ روپے آتا ہے، مسلم امپیرر نے یہ دیے تھے۔ ڈاکٹر APJ عبد الکلام جس نے ہندوستان کو میزائل بنا کر کے دیا، وہ بھی ایک اسلام کے پلیٹ فارم سے آئے۔ میں برتری ثابت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ان غداروں کو بتانا چاہتا ہوں جو ان کو مدعا بنا کر کہ نہیں یہ ٹوپی والے، یہ پیاری والے، اور یہ مندر والے، یہ گھنٹا والے، یہ پگڑی والے، یہ سکھ بھائی، ان کو الگ کرو۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سب کی قربانی اس دیش کے اندر دیش کو آزاد کرنے کے لیے، اس دیش کو سپر پاور طاقت بنانے کی، اس وقت کی GDP 28% تھا، سب کو ملا کر سب نے قربانی پیش کی تھی، تب جا کر اس دیش کی GDP 28% ہوئی تھی۔ آج اکیلے چلے ہو اس دیش کی پراپرٹی کو ہڑپ کرنے کے لیے، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کی دیوار کاٹنے کے لیے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کیوں؟ ایشور چاہتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ ایک رہیں، مل کر رہیں۔ تم جیسے غدار ادھرتی لوگوں کے غلط سپنے کبھی بھی اس دیش کے اوپر، کبھی بھی تمہارا سپنا پورا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہم سڑکوں پہ ہیں تو اس یکتا کو بچانے کے لیے، اس امن اور شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے 15 اگست 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا۔ لیکن اب یہ دیش چلے گا کیسے؟ کنفیوژن تھی، کیسے چلے گا؟ کچھ لوگ کہتے تھے کہ رگوید یجروید کے ذریعے چلایا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں قرآن کے مطابق چلے گا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں تالمود کے ذریعے، بائبل کے ذریعے چلے گا۔ کرسچن بھی بہت ہیں، سکھ بھی بہت ہیں، جین بھی بہت ہیں۔ 29 اگست 1947 کو ایک کمیٹی بنائی گئی۔ میں آ رہا ہوں وہیں پر جہاں پر اس دیش کو بانٹنے کی بات کی جاتی ہے۔ میں دھارمک اعتبار سے ثابت کر چکا ہوں کہ اس دیش کے سارے لوگ ایک ہیں، طریقہ عبادت الگ الگ ہیں، جو صحیح طریقہ، جو صحیح راستہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، لیکن بیسک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سب کا ایشور پرماتما ایک ہے، ہم سب کا خدا ایک ہے، یہ بتاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس دیش میں رہتے ہیں جو قانون کی کتاب، وہ قانون کی کتاب کیا ہمیں بانٹنا الگ الگ کرتا ہے کہ نہیں یہ ہندو ہے، یہ جین ہے، یہ بودھ ہے، یہ کرسچن ہے۔ میں وہاں پر لانا چاہتا ہوں جب یہ دیش آزاد ہوا، اب یہ دیش چلے گا کیسے؟ لوگ پریشانی کے عالم میں تھے۔ اس کے بعد 7 لوگوں کی ایک ٹیم بنی، اس ٹیم کا جو چیف تھے وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب۔ اور میرے بھائیوں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کون ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے اندر بہت سارے اسپیچز اس تعلق سے موجود ہیں، لیکن میں بتا دوں کچھ غدار لوگ ہیں، کچھ کیڑے ہیں، راون اور راکشس کے ونش کے لوگ ہیں دھرتی پر، جو اس دیش کے انسانوں کو ذات پات میں بانٹنے کی انہوں نے کوشش کی۔
7800 7,802 साल पहले 7200 बल्कि 7872 साल पहले इस धरती के ऊपर एक ग्रंथ लिखी गई थी। उस ग्रंथ के अंदर कहा गया था कि हम सबका परमात्मा एक, और इस धरती के ऊपर, इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मानव हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सब के सब एक हैं। कोई पाक नापाक नहीं है। अगर कोई बोलता है कि नहीं ये नापाक है, ये पाक है, ये चौधरी है, ये पाक है, और ये जोराहा है, तो ये नापाक है, नहीं। मेरे हिंदुस्तान के, मेरे भारत के मुसलमानों और मेरे बिरादरान मतलब मेरे हिंदू भाइयों, उठाइए जो लोग बोलता है कि नहीं ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये जैन है, ये बौद्ध है। ईश्वर कहता है कि नहीं, शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघातिरीच्यम तथे चचा सहे खेवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जत के सफर भेदा। जब ईश्वर है, उसने पैदा किया सबको। The God created earth. The God created earth. All of you created you. The God, only one God, made the whole world. अल्लाह ने दुनिया को बनाया, ईश्वर ने हम सबको पैदा किया इस धरती पर। जब वो परमात्मा एक है, तो वो परमात्मा क्यों किसी को पाक और नापाक बनाकर भेजेगा कि नहीं ये पाक है और ये नापाक है? इनसे हाथ मिलाना, इनसे हाथ मत मिलाना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भविष्य पुराण का वो श्लोक, गुरु पुराण का वो मंत्र, शिव पुराण का वो मंत्र कह रहा है, जो हजारों साल, सदियों साल पहले लिखी गई। क्या कहा कि नहीं, शूद्रो ब्रह्मणतामिति। शूद्र मतलब निचले तबके, निचले खानदान का, छोटे तबके का। छोटा तबका मतलब छोटी फैमिली का शूद्रो। इससे बेहतर ताबीर शायद कोई और ना हो। छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी होती है, छोटी भी बिरादरी होती है। छोटी बिरादरी पहचाने कम जाते हैं, बड़ी बिरादरी पहचाने ज्यादा जाते हैं, उनकी दादागिरी होती है। जैसे अल्लाह के नबी के जमाने में बनु हाशिम कुरैश खानदान कबीला जो था वो बड़ा कबीला माना जाता था, उनके सामने छोटे छोटे कबीले थे। तो छोटे कबीले का आदमी बड़े कबीले के आदमी से भी महान दर्जा हासिल कर सकता। यही कहा इस मंत्र के अंदर, शूद्रो ब्रह्मणतामिति। निचले तबके का आदमी ब्रह्मणतामिति महान हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बड़ा पद पे जा सकता है। और उसका जीता जागता सबूत कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। कौन थे? बहुजन समाज बिरादरी से बिलोंग करते थे, लेकिन नहीं, कुछ लोगों की मानो तो नहीं, वो तो निचले तबके से आते थे, बिरादरी से आते थे, उनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन पूरी दुनिया जानती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हिंदुस्तान को संविधान दिया, कुछ लोगों ने, यूरोप के लोगों ने कहा, ऑन द अर्थ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक हैज बीन रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग, इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। कुछ लोगों की मानो तो नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो निचले तबके के आदमी थे, नहीं मानेंगे उनकी बात। लेकिन नहीं, ईश्वर ने पहले कह दिया है निचले तबके का आदमी होगा, लेकिन काम अच्छा करेगा तो महान दर्जा उसको मिल सकता है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मिला। और जैसे हिटलर बड़े तबके का आदमी माना जाता, लेकिन इतना गंदा काम किया, डिटेंशन सेंटर के अंदर लोगों को डाल, यहूदियों को डाल, 6 लाख यहूदियों को गैस दे देकर उनको मारा, उनको कत्ल किया, मौत का होगी। बाथरूम टॉयलेट के अंदर जाकर अपना सर घुसेड़ कर मरने पर हिटलर बड़ा माना जाता था, लेकिन काम इतना गंदा किया कि बड़े से छोटे हो गए, उनका कोई नाम सही से लेना गवारा नहीं करता। हाथियों में नाम होता है, आदमी बड़ा हो काम घटिया हो बड़ा नहीं माना जाता, आदमी छोटा हो काम अच्छा हो तो लोग दुआएं भी उसके लिए करते हैं कि आदमी है तो छोटा लेकिन काम बड़ा अच्छा करता है, गरीबों की मदद करता है, किसी की बात को काटता नहीं है, रास्ते से जाता है तो सलाम करता है, सबसे मिलता है, हिंदू से भी मिलता है, मुसलमानों से भी मिलता है। तो आदमी छोटा ही भला क्यों ना हो, काम उसके इतने अच्छे होते हैं कि लोग उसको सर पर बैठाते हैं।
اور ادھر ایک ہے چودھری MP صاحب MLA صاحب بن گیا، اتنے غرور میں تکبر میں رہتا ہے کہ غریبوں کے خون کو چوستا ہے، لیکن آدمی نام لے گا تو گالی دے گا کہ حرام خور ہے وہ، نالائق ہے، کتا کمینہ ہے، مرے تو جہنم میں جائے گا، گالیاں دے دے گا اس کو. کیوں؟ یہ ایشور کا اپرادھ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی کہا لا فضل لعربی علی العجمی، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی کے اوپر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. جو چیز 7872 سال پہلے شیخ قرآن گرور قرآن کے اندر جو بات کہی گئی، 1400 سال پہلے آ کر محمد رسول اللہ نے اس کو اور ریپلیس کیا اور کہا کہ لوگوں اس دھرتی پر کسی سے نفرت مت کرنا، کوئی داڑھی والا ہو، ٹوپی والا ہو، کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو، اگر کوئی مسجد والا ہو تو مندر والا اس سے نفرت نہ کرے، اگر کوئی مندر والا ہو تو مسجد والے کو بھی اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. آدمی مہان بنتا ہے، آدمی اپنے کام سے مہان بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پاک پوتر محبوب وہ ہے جو ایشور سے ڈرتا ہو، جو ایشور کی بھکتی کرتا ہو، انسانوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو. اللہ نے صاف طور پر کہا، محمد رسول اللہ نے صرف کہا نہیں کہ زبانی دعوے کر دیے، پھینک دیے کہ دھرمو رکشتی رکشتہ، کہ ہم اس دیش کے رکھوانے ہیں، پتہ چلا اندر سے پورے دیش کو کھوکھلا کر رہے ہیں، تو پیسہ کہیں اور پر سپلائی ہو رہی ہے، یہاں کی دولتیں کہیں اور پر جا رہی ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. الٹے سیدھے قانون لا کر کے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں ان کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کر کے اپنی کرسیاں بجا کر. نہیں، محمد رسول اللہ نے کہا لا فضل لعربی علی العجمی، کوئی آدمی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام نے ایک بڑے مہان انسان کو سینے سے نہیں بلکہ جو اچھا کام کرتا ہو، جو شریعت کے مطابق زندگی جس نے گزاری ہو، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں اس دھرتی کے اوپر کوئی انسان چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا. حضرت بلال حبشی غلام تھے، کالے تھے، کروٹے تھے، بدصورت تھے، لیکن کام ان کا اتنا اچھا تھا. ایک اللہ کی شریعت کے مطابق، رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق زندگی گزر رہی تھی ان کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا کہ بلال تم ہو تو غلام، تم ہو بدصورت، لیکن تمہارا کون سا عمل ہے کہ تم چلتے ہو مکہ کی گلیوں میں تیری چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں. یہ ہوتا ہے آدمی کا کام بڑا ہوگا، نام بڑا نہیں ہوتا. نام تو پتہ نہیں، فرعون کا بھی بہت لیا جاتا، قارون کا بھی لیا جاتا، شداد کا بھی لیا جاتا، حامان کا بھی لیا جاتا، لیکن کہاں چلے گئے؟ قارون زمین کی دھڑ تک گھستا ہی چلا جاتا. میرے بھائیوں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو وہ چیز سونپی گئی کہ آپ ایک ایسا قانون بنا کر کے لائیے کہ یہ جو اس دیش کے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد میں مسلم بھائی بھی ہیں، نان مسلم بھائی بھی ہیں، بہوجن سماج کے لوگ ہیں اور شیڈول ٹرائب کاسٹ کے لوگ ہیں، SC OBC کے لوگ ہیں. یہ لوگ آخر جائیں گے کہاں پہ؟ کرسچن لوگ ہیں، کیسے عمل کریں گے؟ تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے 2 مہینے 2 سال 9 مہینے 11 دن یعنی تقریباً 3 سال کے اندر ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب تیار ہو گئی 26 نومبر 1949 کو 1:50 26 نومبر. جوانوں یاد رکھیے گا، آپ بھی سلمان خان کی پکچر کب ریلیز ہو رہی صرف وہ یاد نہیں رکھیے گا. آپ کے یہ دونوں ضروری ہے. اپنے قرآن کو بھی سمجھیے، ہندوستان کے سموِدھان کو بھی پڑھیے. بلکہ آج کا زمانہ تو ایسا ہے، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں ہندوستان کا سموِدھان ہو، تاکہ اگر کوئی کرپٹ نیتا، تاکہ اگر کوئی کرپٹ غدار لیڈر آپ سے یہ کہے ہم نے یہ بل پاس کر دیا، تو آپ دیکھیے کہ سموِدھان میں اس کے لیے کچھ گنجائش ہے کہ نہیں ہے. تو آپ جب پڑھے لکھے ہوں گے تب نہ کہیں گے کہ بھئی آپ جو لائے ہو یہ سموِدھان کے خلاف ہے، ہم نہیں مانیں گے اس کو. کیوں؟ ہم لوگ نہیں بلکہ یہ دیش چلے گا سموِدھان پہ چلے گا، کسی کی دادا گیری یا کسی کی اکثریت پر نہیں چلے گا، سموِدھان پر چلے گا. دونوں چیزوں کی جانکاری ضروری ہے.
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ग्रंथ तैयार किए उन्होंने 26 नवंबर 1949 पार्लियामेंट में ये चीज पेश की गई, सब लोगों के सामने रखी गई, सबने एक्सेप्ट कर लिया, उसको कबूल किया। अब ये नाफिज कब हो? 26 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को इस देश के ऊपर हिंदुस्तान का संविधान लागू किया गया था, नाफिज किया गया। इसीलिए उस दिन हम लोग यौम जमहूरिया यानी उस दिन को जमहूरी दिन माना जाता है। यानी सब अब उसमें लिखा क्या है, नाफिज तो किया गया कानून, लेकिन अब उस कानून के अंदर क्या क्या बातें, उस ग्रंथ के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई, आज की तारीख में उस किताब को, उसके एक आर्टिकल को, उसके एक अनुच्छेद को, एक चैप्टर को गली गली के अंदर लोगों को बताने की जरूरत है, ताकि कुछ लोग जो इस धरती का अपने आप को दादा और परदादा समझते हैं, ताकि उनको पता चले कि नहीं, हमारी जो सोच है वो गलत है, उनको पता चलना चाहिए। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के संविधान का जो तमहीद है, वो तमहीद जिसको प्रियाम्बुल बोला जाता, उसी तमहीद के अंदर लिखा सबसे पहला वर्ड वी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कितना खूबसूरत लाइन है, वी, इट इज यूज्ड फॉर प्लूरल, इट्स यूज्ड फॉर मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, सिख एंड जैन एंड बुद्धिस्ट, सबके लिए इस्तेमाल होता। वी द पीपल, हम हिंदू भी मुस्लिम भी, हम में सब आए, हम सब, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं। कितना खूबसूरत लाइन है। बहस भी हुई थी पार्लियामेंट में उस वक्त में कि नहीं, ये ओम से शुरू होना चाहिए, किसी ने कहा कि बिस्मिल्लाह से शुरू होना चाहिए, किसी ने कहा कि गुरु के नाम से शुरू होना चाहिए, किसी ने कुछ कहा, लेकिन नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहानत देखिए, उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं, यहां एक ऐसा सेंटेंस लाएंगे जो सब कुछ हो जाएंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आज जगह जगह के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें लिखा हुआ होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इस देश के नागरिक हैं। उसके बाद अब क्या हिंदुस्तान के मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं कानून के एतबार से, ईश्वरीय एतबार से, उनकी शरीयत के एतबार से तो जरूरी है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, बच्चा बालिग हो गया नमाज पढ़ो। अगर किसी मुस्लिम के घर में, अगर किसी मोमिन के घर में कोई बालिग आदमी है तो उस पर नमाज की जिम्मेदारी आयद होती है। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मेरे भाइयों, मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, तो मुझसे रब्बे जलाल कल क़यामत में हो सकता है कि हमारी नमाज को भी छीन ले, हमारी नमाज से कबूल ना हो। इसलिए कोशिश कीजिए जहां पर आप नमाज पढ़ते हैं, आपके घर के अंदर हर फर्द नमाज पढ़नी चाहिए। क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है वअमुर अहलका, नमाज का ऑर्डर करो अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के लोगों को कि खुद भी नमाज पढ़ते हो, खुद भी तबलीग में अगर जाते हो तो तबलीग में जो चीज सीख कर आते हो अपने घर के अंदर सबसे पहले उसका निफाज करो, उसका ऑर्डर करो। वअमुर अहलका बिस्सलाती, नमाज का ऑर्डर करो। शरई एतबार से इबादत करना आपके लिए जरूरी है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी इंसान से, किसी मोमिन से, चाहे वो औरत हो कि मर्द हो, चाहे वो बूढ़ा हो, मालदार हो, गरीब हो, कमजोर हो, नमाज हर एक मोमिन के ऊपर फर्ज है। अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं तो कमजोर हूं, मैं तो गरीब हूं, अल्लाह कहता है कि अपनी मुस्तरा नमाज कायम करो। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेकिन नमाज the 5 times a day to offer salah, it's your great responsibility because Allah created us
to offer salah in 5 times a day. 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ने भेजा। शरीयत एतबार से देखिए तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि नमाज पढ़ो, इबादत करो, रोजे भी रखो, ज़कात भी दो। हमारा जवान तो आजकल से तो बॉडी बनाने में जवान है, लेकिन जब रोजे की बारी आती है तो अंदर होटलों में घुसकर खाना खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ के जवानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा खूबसूरत जलसा आपने मुनासिब किया। मेरे नौजवान, आप इस मिल्लत की तकदीर है, आप इस धरती के समझिए कि मक्खन है, मक्खन। अगर आप सही रास्ते पर आ जाए, आपने थोड़ी मेहनत की, नौजवानों ने कितना खूबसूरत राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, खूबसूरत सम्मान के तहत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इसी तरीके से अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत पर अमल करने पर आ जाए, हर जवान नमाजी बन जाए, ताकि आपकी जवानी का सही इस्तेमाल हो, सोचर काम के अंदर आगे बढ़ जाएं, सर पर टोपी हो, चेहरे में दाढ़ी हो, सुन्नत रसूलुल्लाह की शक्ल के अंदर हो। तो मेरे भाइयों, दाढ़ी बादशाह आज के ऊपर कभी मुसल्लत नहीं हो सकता, और फिर कल क़यामत में आप रुस्वा भी नहीं होंगे। है बॉडी बिल्डरों, खान के पीछे भागने वालों, कहाँ गई तुम्हारी जवानी? वन शबाब ही बीमा अपना, जवानी कहाँ पर बना कर के आए? बॉडी बनाने में चला गया या सेल्फी लेने में चला गया? नहीं, नमाज की पाबंदी जरूरी कीजिए। ऐसी चीज है नमाज, अगर आप चोरी भी करते हैं, अगर आप चुगलखोरी भी करते हैं, ग़ीबत भी करते हैं, हालांकि ये कबाइर गुनाहों में से है, लेकिन पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज एक ऐसी चीज है कि आपको बुराइयों से रोक देती है। इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। तो शरीयत पर अमल करना अल्लाह का ऑर्डर। क्या हमको हिंदुस्तान का संविधान मना करता है? नहीं मना करता। हिंदुस्तान का अगर मुसलमान है तो वो संविधान कहता है वो अजान भी दे, वो नमाज भी पढ़े, वो मस्जिद भी बनाए, वो तस्बीह भी गिरे, वो तबलीग में भी जा सकता है, वो मदरसा भी बना सकता है, वो कुरान करीम की तालीम भी दे सकता है, वो पगड़ी भी बांध सकता है, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल भी कर सकता है। इस धरती का कोई खरफ नेता या इस धरती के ऊपर किसी माँ ने वो बच्चा नहीं चला है जो संविधान के एतबार से, संविधान के प्लेटफॉर्म से किसी मुसलमान को नमाज पर, रोजे पर या ज़कात पर या नमाज या मदरसा चलाने पर, मस्जिद बनवाने पर रोक लगा दे। हिंदुस्तान का संविधान मना उसको नहीं करता। हाँ, वहीं पर अगर कोई हिंदू भाई है तो क्या उनको मंदिर में जाने से हिंदुस्तान का संविधान मना करता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो सुबह सवेरे अपने मंदिर के अंदर घंटा बजा सकते हैं? जी बजा सकते हैं। क्या वो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं? जी वो पढ़ सकते हैं। क्या वो तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं? जी वो जा सकते हैं। क्या वो गंगा स्नान करने के लिए जा सकते हैं? जी वो जा सकते हैं। उसको मना नहीं करता कौन? हिंदुस्तान का संविधान। और अगर वो सिख भाई हैं तो क्या उनको भी अमृतसर जाने के लिए, गोल्डन टेम्पल में जाने के लिए कोई संविधान मना करता है? बिल्कुल नहीं मना करता है। मूल मंत्र पढ़ने से मना करता है संविधान? बिल्कुल नहीं करता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक एक्ट बनाया, कौन सा? आर्टिकल नंबर 25, freedom of convenience and free profession and practice, propagation of religion. It's इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25, हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि कोई भी देश के अंदर किसी को भी अपने धर्म के ऊपर अमल करने से कोई नहीं रोक सकता। हर आदमी आजाद है। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ तो नमाज पढ़ सकता हूँ। मैं अगर मुसलमान हूँ, अगर हिंदू बनना चाहूँ अपनी मर्जी से तो बन सकता हूँ। अगर कोई हिंदू भाई है वो मुस्लिम बनना चाहे अपनी मर्जी से तो बन सकता है। ये देश के अंदर इस संविधान में आजादी दी, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई आदमी शास्त्रांग करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को जो तरीका बताया था, प्रथमाधार का जीववासियों चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, हनुमान सीधे खड़े हो जाना ईश्वर की
بستی بستی کے لیے تھوڑا سا جھک جانا یعنی رکوع کرنا. پھر اس کے بعد پریتیانن کو دناکار تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جانا یعنی فائدہ تشہد میں بیٹھنا فائدہ پورا کرنا. چترتردے چندر کا چوتھے نمبر پر کیا کرنا تھوڑا جھکنا یعنی رکوع کرنا. پنچم ملدو سنیکتا پانچویں نمبر پر عقید کے اندر بیٹھ کر امن اور شانتی کی دعا پرے کرنا ایشور اور گوڑ سے. منع نہیں کرتا سنویدھان کسی کو منع نہیں کرتا. اگر کچھ لوگ بولتے ہیں بے لگام کا گھوڑا, اگر اپنی طاقت اور ستے کے نشے میں اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں دیش کے اندر مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا, یا اس دیش کے اندر بہوجن سماج کو کسی مندر میں نہیں جانے دیا جائے گا, یا اس دیش کے اندر کسی فرقے کو پوجا نہیں کرنے دیا جائے گا, تو آپ کو ادھیکار نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, ان کی ہاتھ پکڑ کر کہیے تم کون ہوتے ہو, تم اس دیش کے سنویدھان سے بڑے نہیں ہو. اس کو پڑھ کر سنائیے کون سا آرٹیکل نمبر 25 کہ جب آرٹیکل ہم کو اجازت دیتا ہے سنویدھان ہم کو اپنے اپنے دھرم کے مطابق اجازت دیتا ہے اس دیش کے اوپر اپنے دھارمک اعتبار سے عبادات کرنے کا, تو تم کون سی چکی کا آٹا کھا کر آئے ہو ہم کو منع کرنے کے لیے؟ کس باپ نے تمہیں اجازت دی؟ نہیں منع کر سکتے تم, اس لیے کہ تو freedom of expression and free practice on the grounds of religion اپنے اپنے دھرم کے مطابق اس دیش کے اندر ہر آدمی کو آزادی دی گئی ہے, وہ عمل کر سکتا. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ منع کر دے. اور میرے بھائیوں دوسری چیز اب ایک بات سامنے آتی ہے, کیا اس دیش کے اندر ابھی ایک بہت بڑا بھونچال مچا ہوا ہے. میں کلیئر نام نہیں لوں گا, اشاروں سے آپ سمجھیں. جب کہا بھیم راؤ امبیڈکر نے وی دا پیپل آف انڈیا, ہم سب اس دیش کے ناگرک ہیں. اچھا سب برابر ہے کہ چھوٹا بڑا بھی ہے؟ کوئی مہاراشٹر کا اگر ہوگا کوئی تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی, بہار کا اگر ہوگا آئی بلونگ ٹو بہار. I'm just right now today I'm coming from Kolkata and before today I was in Bihar. میں بہار کے اندر تھا, اس سے پہلے کلکتہ وہاں سے آیا ہوں میں بہار, کیونکہ بہار بنگالی پہلے زمانے کے اندر ایک طرح سے گالی ہوا کرتے تھے, یہ بہاری ہے. ایک بات بتائیں آپ کو, نہیں اخیر میں بتائیں, ابھی آپ جھگڑا کریں گے ہم سے. اب سنویدھان کے اندر کیا پراپت ہے کہ کیا کوئی چھوٹا بڑا بھی ہے؟ نہیں. ابھی جو قانون آئے, نئے نئے قانون ابھی ایکٹ بنا بہت سارا, سنویدھان کی نظر سے دیکھیے سنویدھان نے کیا کہا. آرٹیکل نمبر 14 سب سے پہلے ایگزیکٹ ورڈ پڑھ رہا ہوں, وہی لائن پڑھ رہا ہوں جو آرٹیکل میں لکھا, اکوالٹی بفور لا. کوئی اس بستی کا ہے, مہاراشٹر کا ہے, ناندیڑ کا ہے, یا آپ کے اس گاؤں کا ہے, آپ کے اس محلے کا کوئی مزدور آدمی ہے, گجرات کا کوئی بہت بڑا ادیوگ پتی ہے, یا ممبئی کا کوئی بہت بڑا پیسہ والا ہے, یا کوئی پی ایم ہے, یا کوئی سی ایم ہے, یا کوئی منسٹر ہے, تو کیا ان دونوں کے بیچ میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کوئی ڈفرینٹ ہے؟ سنویدھان کہتا ہے کہ نہیں. جو ایک پی ایم کا رتبہ ہوگا وہی ایک مزدوری کرنے والے مزدور کا بھی رتبہ ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ ہندوستان کا سنویدھان کہہ رہا ہے اکوالٹی بفور لا, سارے لوگ برابر ہیں. The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the law within the territory of India. ہندوستان کے کسی بھی ایریا کے اندر, کسی بھی علاقے کے اندر کا رہنے والا آدمی ہو, ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ سے بلانگ کرتا ہو, سب کا مقام, سب کا اسٹیٹس سنویدھان کے نظر میں برابر ہے. کوئی بھی ایکٹ آئے یا کوئی بھی چیز, کوئی بھی نیا کوئی پراودھان آ جائے تو سب کے لیے اس کے اندر برابری کا ادھیکار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آدھے کو ادھر کر دیں گے, آدھے کو ادھر کر دیں گے, یہ سنویدھان کے خلاف ہوگا. اگر کوئی کرتا ہے تو آپ ان کو کہیے اکوالٹی بفور لا کا کیا مطلب ہے, آرٹیکل 14 کا کیا مطلب ہے, آپ ان کو پڑھ کر سنائیے. تب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو ان کو آرٹیکل 15 کہیے. آرٹیکل 15 میں لکھا ہے پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن. پروہیبیٹڈ مطلب ناجائز, حرام, منع. پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈ آف ریلیجن, کاسٹ, پلیس آف برتھ. کسی کو
علاقے کے اعتبار سے چھانٹنا یا کسی کو دھرم کے نام پر الگ کر دینا، بھید بھاؤ کرنا، پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن، ڈسکریمنیٹ کا مطلب ٹو ڈسکریمنیٹ دا سم ون، کسی آدمی کو کے ساتھ بھید بھاؤ کرنا دھرم کے آدھار پر، یہ منع ہے۔ کون منع کرتا ہے؟ ہندوستان کا سمویدھان منع کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں موجودہ دور کے حکمرانوں سے، میں ناگرک، میں بھارتی ہونے کے ناطے میرا یہ ادھیکار ہوتا ہے، اگر میں کسی کنفیوژن میں ہوں تو میں پوچھ سکتا ہوں ان لوگوں سے کہ پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن اس کے اندر کہا گیا کہ ذات کے نام پر، دھرم کے نام پر، نسل کے نام پر کسی کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ آپ نے اگر بانٹنے کا پریاس کیا ہے، اگر آپ نے کوشش کی ہے تو آپ جواب دیجیے ہندوستان کے 125 کروڑ لوگوں کو بتائیے کہ بھئی آپ نے کیوں ایسا کیا، آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں جبکہ سمویدھان کہتا ہے کہ غلط ہے ذات دھرم کے نام پر بانٹ دینا، الگ الگ کر دینا۔ ہم لوگ کسی کے مخالفت میں نہیں، نہ تو شارٹ کٹ لفظوں میں کہہ دو این پی آر بھی ہو، قانون کے دائرے میں ہو، این آر سی بھی ہو، ہم سپورٹ کرتے ہیں قانون کے دائرے کے اندر ہو، بلکہ ہم نے خود، میں عبداللہ صالح 2 مہینہ پہلے میں نے اپنے گاؤں دیہات کے اندر 15 دن مستقل طور پر ہم نے کیمپ لگا کر کہا تھا کہ میرے بھائیوں این پی آر مطلب جن گننا ہونے والا ہے، ہم لوگوں کو جن گننا میں شریک ہونا ہے، این آر سی بھی ہونے والا ہے، ہم لوگوں کو این آر سی بھی کرانا ہے، لیکن جب سے پتا چلا کہ بھئی غلط نیتی شاید ہو رہی ہے، یہ اسمویدھانک طور پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم لوگ وہ ہیں جو وفادار ہوتے ہیں، اپنے شریعت کے بھی وفادار ہوتے ہیں اور اپنے اس دیش کے بھی وفادار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو، اگر کسی کو شک ہو ہماری وفاداری پر، تو میں ان کو تاریخ یاد دلانا چاہوں گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہندوستان کے اندر شک کرنے والوں، ایک الزام کی نگاہ سے، شک کی نگاہ سے دیکھنے والوں، جب اس دیش کے اوپر ظالم انگریز کا قبضہ ہو گیا تھا تو 1755 کے اندر سب سے پہلے بنگال کی گھاٹی سے سر پہ کفن باندھ کر انگریز کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے والا علی وردی خان تھے، جس کے ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں ہندوستان کی آن بان شان تھا، جو کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھا۔ اس کے بعد بھی جب انگریز نہیں بھاگے تو انہوں نے اپنے ناتی کو وصیت کی، کون ناتی؟ وہی نواب سراج الدولہ پلاسی کی جنگ میں شریک ہو کر انگریز کے دانت کھٹے کر دیے تھے، لیکن اپنے بھارت ماتا کی زمین کے ساتھ انہوں نے غداری نہیں کی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ کے اسی کرناٹک کی سرزمین پر شری رنگا پٹنم کے اندر 1799 کے اندر وہ مرد ملا ہے، وہ شیر ہندوستان حیدر علی ٹیپو سلطان نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا، اے ظالم انگریز، میں قربان ہو جاؤں گا لیکن تیرے آفر کو میں قبول نہیں کروں گا، میں مر مٹ جاؤں گا، میرے سینے کے اندر ایمان ہے۔ اور تجھے پتا ہے کہ ایمان مومن کون ہوتا ہے؟ جو مر جاتا ہے نہ تو اپنے ایمان کے ساتھ غداری کرتا ہے، اور جس ملک میں رہتا ہے نہ اس ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ تیرا پالا آج بڑا نہ شری رنگا پٹنم کے اندر پوری دنیا کی اتہاس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، یہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، حیدر علی ٹیپو سلطان، اور یہ نعرہ دے کر کے گئے، اے انگریز تیرے بھیک پر میں ٹھوکر مارتا ہوں، شیر کی ایک دن کی زندگی زیادہ بہتر ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے۔ ٹیپو سلطان قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن اس دیش کی آن بان شان کو نہیں بیچا۔ وہ تھے کون لوگ، غدار لوگ، جنہوں نے انگریز کے ہاں میں ہاں ملا کر، ان کے کندھے سے کندھے ملا کر اس دیش کو کمزور کیا تھا۔ ہم وہ نہیں، بلکہ ہم تو وہ تھے جو اس بھارت کی ماتا کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ٹیپو سلطان جیسے شیر آج قربان ہو گیا اس دیش کی مٹی کے لیے، اس دیش کی عزت کے لیے۔ یہی نہیں، جب ٹیپو سلطان شہید ہوا تو جنرل ہارٹ نے کیا کہا تھا لوگوں؟ بتاؤ ان غداروں کو جو دیش کو بانٹنا چاہتے ہیں، کلمے کے درمیان ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جنرل ہارٹ نے کہا تھا کہ آج ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑا ہو کر میں جنرل ہارٹ اعلان کرتا ہوں، آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایک شیر ہندوستان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا۔ میرے ہندوستان کے، میرے بھارت کے بھارت واسیوں، آپ شک کی نگاہ سے ان کلمہ پڑھنے والوں کو مت دیکھو، آپ شک کی نگاہ سے ان لوگوں کو مت دیکھو۔ آپ کو
تاریخ ابھی کی میں بتا دوں، کشمیر کی وادی کے اندر جگنناتھ یاترا کے اندر اس وقت جب ایک گجرات کا ڈرائیور بس کی چالک بس ڈرائیو کر رہا تھا، اس پورے بس کے اندر ہندو سماج کے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، برادران وطن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے برادران وطن سے بیٹھے ہوئے جو ایشور کی بھکتی کے لیے جا رہے تھے۔ آتنکواد نے، ٹیررسٹ نے جب اس بس کے اوپر حملہ کیا تھا، ایک گولی لگی تھی، کن کو؟ اس ڈرائیور کو۔ آپ کو تاریخ پتا ہونی چاہیے، آپ کو اتہاس کے اندر اس کو جگہ دینا چاہیے۔ پتا ہے اس ڈرائیور کا نام کیا تھا؟ اس ڈرائیور کا نام تھا محمد سلیم، جو کہ ایمان والا، جو کہ مسلمان تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دیش ایسے آزاد نہیں ہوا ہے شخصی بنیاد پر، شک آدھار پر سنویدھان کو بدلنے والوں، نفرت کی بات کرنے والوں، نفرت سے یہ دیش آگے نہیں جائے گا۔ یکتا بنانی ہوگی، ہیومنٹی بنانی ہوگی، تب جا کر یہ دیش آگے بڑھے گا۔ ہم مومن کبھی بھی غدار نہیں ہوتے، ہم وفادار اللہ کے بھی ہوتے ہیں، شریعت کے بھی ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ڈی این اے کے اندر ہے، ہماری ڈی این اے کے اندر، کیونکہ ایمان جو ہوتی، ایمان کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ منافقت نہیں ہوتی۔ جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر دیش بھکتی ہوگی، وہاں پر وفاداری ہوگی، وہاں پر کبھی بھی دیش دروہی نہیں داخل ہو سکتا۔ ایک آج اگر کوئی چلا جائے بھول بھٹک کر، کوئی ہمارے نوجوان کسی فیلڈ میں آتنکواد اگرواد کی فیلڈ میں، تو پھر اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ دیکھ لیجیے اسی دیش کے اندر 1799 میں کون شہید ہوا؟ ٹیپو سلطان۔ 1804 میں ظالم انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ کون دیا تھا؟ ایمان رکھنے والے، داڑھی ٹوپی رکھنے والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کہا تھا کہ دیش کو بچانا ہے تو جہاد کرو ایمان والو، انگریز کو بھگاؤ۔ جہاد کا فتویٰ دیا 1831 کے اندر، ہاتھ میں 2 تلوار لے کر بالاکوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے 1831 کے اندر، لیکن اس دیش کی مٹی کو انگریز کے حوالے نہیں کیا۔ اور پھر مولانا رشید احمد گنگوہی کو، شیخ الاسلام کو جیل کے اندر دیا گیا اور کہا کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم یہ جو ہمارے نوجوان لوگ انگریز کے آرمی کے اندر شامل ہو رہے ہیں، میں نے ناجائز کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ تو اس وقت کے علماء کرام نے، اس وقت کے مومن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی اپنے فتوے کو واپس نہیں لوں گا، تجھے جو کرنا ہو تو کر لے۔ میرے بھائیو، 1857 کے اندر اس دیش کے اوپر جنگ کی شروعات ہو گئی، زبردست گھمسان لڑائی ہوئی، لڑتے رہے۔ 1858 کے اندر یونین جیک لہرایا گیا لال قلعہ کے فصیل پر۔ ایک عورت تھی فاطمہ الزہرا، فاطمہ نام تھا، اس نے یونین جیک کے اس جھنڈے کو اتار کر ہمارے ہندوستان کی آن بان شان کا جو فلیگ تھا اس زمانے میں، وہ ان کو ڈالا، اس کو گولیوں سے پیچھے سے چھلنی کی گئی، لیکن وہ گر گئی نیچے۔ ہمارے ہندوستان کی عزت کو سنبھال کر لال قلعہ کو در دیوار پر اس کو لہراتا رہا، لیکن انہوں نے ہندوستان کی آن بان شان کو جھکنے نہیں دیا۔ آگے چلیے آپ، اس سے اور 2 قدم آگے، اس دیش کو 1912 کے اندر تحریک ریشمی رومال وجود میں آیا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کی استھاپنا کی۔ 2 سال تک ترکی کے اندر رہے تھے۔ 1904 کے اندر ہندو بھائی بھی آ گئے، کندھے سے کندھا ملا کر ایک طرف بھگت سنگھ کو پھانسی کے پندے پر لٹکایا گیا، تو وہیں پر دوسری طرف اشفاق الرحمان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ دونوں کی بھگت سے یہ دیش آزاد ہوا تھا، اور اس دیش کو آزاد کرنے کے بعد 15 اگست 1947 میں ہم مومن کلمہ پڑھنے والوں نے گاندھی جی کے ہاتھ میں دے دیا کہ گاندھی جی یہ لکھے۔ اور پتا ہے آپ کو بڑے مزے کی بات بتا دوں میرے بھائیوں، گاندھی جی امریکہ میں تھے، امریکہ میں وکالت کا کام کرتے تھے، وہاں سے بلا کر لائے کہ نہیں انڈیا آئیے، بھارت میں آپ کی ضرورت ہے۔ بھارت کے اندر لایا گیا، اور گاندھی جی محنت کرتے تھے، بڑے ہی اچھے، بڑے شانت مزاج رکھنے والے آدمی، اتہاس کے اندر بتائی جاتی
جاتی ہے یہ بات، لیکن جب گاندھی جی کا کام دیکھا، مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے کہا مہاتما گاندھی، گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب مولانا عبد الباری فرنگی محلی، یہی نہیں 15 اگست 1947 میں دیش آزاد ہوا، ہمارے علماء نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، شیخ الاسلام نے، شیخ الہند 1920 کے اندر شہید ہو گئے تھے، گئے اس دیش کو آزادی کے بعد دے دیا کن کو؟ گاندھی جی کو کہ یہ لیجئے دیش کو چلائیے۔